السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، میں سعید الرحمن اپنے یوٹیوب چینل سعید کوچنگ کلاسز اور فیس بک پیج کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ اور ایجوکیشنل سیریز کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بلوم ٹیکسانومی پہ میں آپ سے انشاءاللہ آج بحث کروں گا۔ چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اس ایجوکیشن کے جو سیریز ہے اس کو انشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی میں آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس پہ میں تھوڑا آپ کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں، لیکن بلوم ٹیکسانومی کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس شخصیت کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس نے یہ ٹیکسانومی پیش کی تھی اور جس نے جان ڈیوی کے ساتھ مل کے امریکن ایجوکیشن سسٹم کو نہ صرف ریولوشنائزڈ کیا ہوا تھا بلکہ اس وقت کے جو تقاضے تھے اور جو چیلنجز تھے امریکن ریاست کو، تو ان کے مطابق بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہو واز ہی، بنجامن بلوم کون تھا۔ تو بنجامن بلوم بنیادی طور پر یہ ایک امریکن ہے اور یہ 21 فروری 1913 کو، یعنی 21 فروری 1913 کو یہ شکاگو میں جو کہ پینسلوانیا جو صوبہ ہے یو ایس اے کا، اس کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور ریسنٹ پاسٹ میں 13 سپٹمبر 1999، 13 ستمبر 1999 کو 86 سال کی عمر میں شکاگو ہی میں پینسلوانیا کی ریاست میں وہ وفات پا گئے۔ گویا کہ امریکن ریاست کو ان 86 سالہ دور میں انہوں نے بہت کچھ دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس کا جو کور ڈسپلن اور سبجیکٹ تھا وہ سائیکالوجی تھا، اور اس کا جو سب ڈسپلن تھا وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی فرام یونیورسٹی آف شکاگو انہوں نے کیا ہوا تھا۔ امریکہ جو کہ آج کل ایک سپر پاور اپنے آپ کو کہتی ہے، ایک ایسی ریاست ہے جنہوں نے 1949 میں اس بات کی طرف توجہ دی کہ کیوں نہ ہم اپنے جو کیریکولا ہے اور جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو کس طرح امپروو کرے اور کس طرح ان کو جو موجودہ چیلنجز ہیں، امریکن ریاست کو جو چیلنجز درپیش ہے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر، ان کو کس طرح ایجوکیشن سسٹم کو اس کے مطابق بنایا جائے۔ تو 1949 سے لے کے 1953 تک سیریز آف کانفرنسز ہو گئے۔ انہوں نے ایجوکیٹرز کا ایک کمیٹی بنا رکھا تھا امریکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، اور اس کمیٹی کو جو بنجامن بلوم تھا وہ اس کو چیئر کر رہا تھا، یعنی اس کی ہیڈ شپ اور جو صدارت تھی وہ بلوم کے ہاتھ میں تھی۔ تو انہوں نے ان 4 سالوں میں انتہائی اور کریزی کے ساتھ اور تھرولی اس چیز پہ توجہ دی اور پھر اپنے تجاویز پیش کی کہ کس طرح ہم جو امریکن ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس میں خصوصی طور پر جو کیریکولا ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک، اور جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو کس طرح موجودہ حالات کے مطابق اس کو ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان 4 سالوں کے غور و خوض کے بعد، اس محنت کے بعد 1956 میں ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے نام سے ایک پہلی جو کتاب تھی اس کی ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اس نام سے اپنی پہلی کتاب انہوں نے، اس کا جو فرسٹ وہ تھا ایڈیشن تھا وہ شائع کیا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلو مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے، اسپیسیفیکیشن کے لیے، کہ فرسٹ جو ہینڈ بک فرسٹ تھا جس کو انہوں نے 1956 میں پبلش کیا، وہ صرف کگنیٹیو ڈومین کے حوالے سے وہ کتاب تھی۔ وہ کتاب جو تھی وہ صرف کگنیٹیو ڈومین کے حوالے سے وہ
بحث کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے 1964 میں اس کا جو دوسرا وہ ہینڈ بک تھا وہ 1964 میں افیکٹو ڈومین کے حوالے سے انہوں نے شائع کیا، اور پھر جو تھرڈ ہینڈ بک تھا جو کہ بنیادی طور پر وہ 1972 میں انہوں نے شائع کیا، وہ سائیکوموٹر ڈومین یا پریویسلی اس کو کونیٹیو ڈومین کہا جاتا تھا، اس کے حوالے سے یہ کتاب تھی۔ پھر آپ کو بتاتا چلو کہ ان کے وفات سے 2 سال بعد، یعنی 1999 میں وہ وفات پا چکا ہے بلوم، اور پھر اس کا ایک کولیگ تھا لورین اینڈرسن، انہوں نے، یہ بھی ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، انہوں نے 2001 میں اس کو ریوائزڈ کیا، اور جب ریوائزڈ کیا تو اس نے ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے نام کی بجائے اس ٹیکسانومی کو نام دیا ٹیکسانومی فار ٹیچنگ، لرننگ اینڈ اسسمنٹ۔ گویا کہ بلوم کے بجائے لورین اینڈرسن والا جو ٹیکسانومی ہے یہ زیادہ کمپریہنسو ہے، اس میں ٹیچنگ کے حوالے سے بھی بحث ہے، ٹیکسانومی ہے، اس کے آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں، لرننگ کے حوالے سے بھی اور اسسمنٹ کے حوالے سے بھی۔ اچھا، یہ لفظ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکسانومی، تو ٹیکسانومی کا جو لفظ ہے بیسیکلی دس ورڈ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام گریک ورڈس، 2 ورڈز ہے وہ، ایک ہے ٹیکسس وچ مین ارینجمنٹس، اور دوسرا ہے نوموس وچ مین لاز۔ تو اس کا سمپل مطلب ہو گیا کہ دی سائنس آف کلاسیفیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ نومنکلیچر، گویا کہ دی اسٹڈی آف کیٹیگرائزیشن، دی اسٹڈی آف کمپارٹمنٹلائزیشن اور دی اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن، یعنی یہ ایک ایسی ٹیکسانومی ہے جس نے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو، جس نے لرننگ آبجیکٹیوز کو، یا جس نے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو، یا جس نے بیہیورل آبجیکٹیوز کو، وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، تو جو لرننگ آبجیکٹیوز ہے، یا جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہے، یا جو بیہیورل آبجیکٹیوز ہے، بنیادی طور پر دیز آر دی اسٹیٹمنٹس دیٹ ڈسکرائب وٹ اے اسٹوڈنٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو لرن فرام دا لیسن۔ سمپلسٹ الفاظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سبق سے جو اسٹوڈنٹ ہے، یعنی ہم کس طرح ہم کون سے توقعات رکھ سکتے ہیں کہ اس سبق سے، اور یا اس یونٹ سے، یا اس چیپٹر سے، یا جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے اسٹوڈنٹ کیا سیکھ پاؤں گے۔ تو بنیادی طور پر بلوم کا یہی خیال تھا کہ لرننگ ٹیکس پلیس ان 3 ڈومینس، یعنی جو 3 ڈومینس ہے، بلوم گیو ہائرارکل ماڈلس in which from lower thinking skills to higher thinking skills انہوں نے بات کی تھی، یا from simple to complex بات، یا from general to specific انہوں نے بات کی تھی۔ تو بنیادی طور پر جتنے بھی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو 3 حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا، اس کی ٹیکسانومی کو 3 حصوں میں رکھا گیا تھا۔ فرسٹ ون از کگنیٹیو ڈومین وچ مینس یہ جو ڈومین ہے یہ ہمارے ہیڈ سے تعلق رکھتا ہے، بنیادی طور پر یہ نالج اور جو انٹلیکچوئل سکلز ہیں اس پہ بحث کرتا ہے، جو کریٹیویٹی ہے، جو اوریجنلٹی ہے، جو انالیٹیکل تھنکنگ ہے، جو پرابلم سالونگ بات ہے، وہ یہ کگنیٹیو ڈومین کے دائرے میں آتا ہے۔ دوسرا جو ڈومین ہے افیکٹیو ڈومین، یہ ہماری فیلنگز، ہماری ایموشنز اور ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہیں، جو بیہیویئر ہیں، ان سے یہ ہماری تھنکنگ ہے، ان سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ جو تیسرا ڈومین انہوں نے دیا ہوا تھا اس کو سائیکوموٹر ڈومین کہا جاتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ہمارے جو موٹر سکلز ہوتے ہیں اور جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، یا جس کو ہم لرننگ بائی ڈوئنگ والی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ایک چھوٹے سے سیڈ میں، ایک چھوٹی سی تخم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا پودا یا ایک درخت موجود ہے. یعنی درخت بننے تک جو پروسیس ہیں یا اس سیڈ سے اس بیج سے پودا بننے تک جو پروسیس ہیں، تو اس پروسیس میں اس پہ کیا گزرتی ہے؟ سیم از دا کیس وتھ اے چائلڈ کی مثال بھی اس طرح ہے. اس کے برین میں، اس کے احساسات میں، اس کے جذبات میں اور اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک بڑی شخصیت بننے کے پوری صلاحیتیں موجود ہیں. کس طرح اس بچے کے جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، اس کے جو ہڈن پوٹینشیلٹیز ہیں، اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، اس کو کس طرح پالش کیا جائے، نرش کیا جائے تاکہ وہ ایک بڑا آدمی بن جائے. اور آج کل ہمارے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں، پاکستان میں تو عموماً خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو کریکولم ہے یا جو سسٹم ہے، فیڈرل جو بورڈز ہیں انہوں نے تو ایسولوز بیسڈ ایگزام کے حوالے سے بات کی ہیں، اور ہمارے جو بورڈز ہیں KP کے جو آرٹ بورڈز ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ آئندہ جو آنے والا اینول ایگزامز ہیں 9th کا اور فرسٹ ایئر کا، تو وہ 50% جو ہے وہ ایسولوز بیسڈ ایگزام ہوگا. ایسولوز بیسڈ ایگزام سے بھی وہی ایگزام مراد ہوگا کہ جس میں کگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے ٹو شفٹ our coming generation from rote memory, which means from memorization, cramming, رٹا سے to conceptual learning. کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نسل کو ہم کریمنگ سے، ہم روٹ میمورائزیشن سے اس کو کنسیپچول لرننگ کی طرف لے کے آئیں. تو انشاءاللہ اس سلوس پہ میں علیحدہ بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ تھوڑا بہت آپ کو میں نے بنجامن بلوم کا تعارف اور اس کا جو ٹیکسانومی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کگنیٹیو ڈومین پہ، پھر اس سے نیکسٹ میں ہم افیکٹیو، اور پھر آخر میں ہم سائیکوموٹر ڈومین کے حوالے سے میں بحث کروں گا، اور انشاءاللہ پھر ایسولوز بیسڈ جو سسٹم ہے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بحث کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.